کے اوپر حملہ کرنے کے لیے الیگزینڈر نے بہت وسیع اور طاقتور ہتھیار تو قائم کر رکھے تھے، لیکن اس کے پاس ایک ایسا بھی ہتھیار اب موجود تھا جس کی وجہ سے اس نے فرانس کو منہ کی دکھائی پڑی، اور وہ تھا ہوائی جہاز۔ جی، ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز کی مدد سے فرانس کے دیگر شہروں جس طرح پیرس اور بھی بہت سے شہروں پر ایسی بمباری ہوئی کہ فرانس کی حکومت کچھ سمجھ ہی نہ پائے کہ واٹ از ہیپننگ۔ اور اسی بیچ الیگزینڈر بیکنگم پیلس کو دوبارہ رینوویٹ کرا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ فرانس کو بھی تباہ کر رہا تھا۔ فرانس کی حالت دیکھ کر فرانس کے دوست امریکہ اس نے اپنا ہاتھ اس جنگ میں دوبارہ ڈال لیا، اور ایسا ڈالا کہ اس نے یونائٹڈ کنگڈم کے ایک بہت عظیم پورٹ جو لنڈن کے بہت قریب تھا، جو برطانیہ کا دارالحکومت ہے، اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور اس ٹائم کے پریزیڈنٹ آف امریکہ کا یہ میسج آیا الیگزینڈر کی طرف کہ الیگزینڈر، فرانس کے اوپر حملہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنی آرمی لے کے آ رہے ہیں جو تمہیں نہیں بخشے گی، اور لنڈن پر امریکہ کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ جب یہ خبر الیگزینڈر تک پہنچی، اس ٹائم تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ امریکہ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ امریکہ نے اپنی موسٹ ایڈوانس شپس اور سب مرینز کی مدد سے اتنی بری طرح حملہ کیا کہ ان کی آدھی سے زیادہ پورٹس، آدھے سے زیادہ جگہوں پر حملہ ہو گیا، اور اس پورٹ کا آدھا حصہ ڈوب گیا، اور وہ آدھا حصہ تھا شپس۔ جی ہاں، اگر کوئی پورٹ ہے تو اس کا آدھا حصہ تو شپس ہی ہوں گی، کیونکہ شپس اس پورٹ پر کھڑی ہوتی ہیں۔ جو سب سے زیادہ اہم مدعا ہے کہ الیگزینڈر کی اتنی ہائی فائی اور اتنی ماڈرن شپس ڈوب کس طرح گئی؟ تو اس کا جواب ہے جلد بازی۔ جی ہاں، جلد بازی، کیونکہ الیگزینڈر نے اپنی عوام کو کہا کہ آپ ایسا بنوائیں، کیونکہ ہم جلد ہی اتنی زیادہ شپس بنا دیں گے کہ ان کے اوپر اتنا حاوی ہو جائیں گے ہم کہ ہمارا نام پوری دنیا میں چلے گا۔ اس لالچ میں لوگوں نے اتنی تیز کام کرنا شروع کیا کہ بہت سی میجر تھنگز وہ بھول گئے اس شپس کے اندر ایڈ کرنا، جس وجہ سے وہ شپس ڈوبنے لگیں اور تباہ ہونے لگیں۔ جہاں پر الیگزینڈر کے پاس دو چوائسز تھی، یا تو فرانس کا وہ علاقہ جس کے اوپر برطانوی سولجرز آ چکے تھے اس جگہ کو خیر آباد کہہ دے، یا تو امریکہ کے خلاف جنگ لڑے اور امریکہ پر ہی سارا دھیان دے۔ لیکن الیگزینڈر نے یہاں پر دونوں چوائسز کو ایکسیپٹ کیا، اور اس نے دونوں ملکوں کے اگینسٹ جنگ لڑی، اور فرانس کے اگینسٹ بھی اور امریکہ کے اگینسٹ۔ یہی وجہ تھی کہ ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ کنگڈم کی اکانومی یہاں سے یہاں آنے لگی، اور ایک ایسا امپریشن پڑا جس وجہ سے یونائٹڈ کنگڈم کی اکانومی میں $500,000 ڈکریز ہو گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی الیگزینڈر کے جذبے بلند تھے، کیونکہ ایک نیا مدعا کھڑا ہونے والا تھا جو مسلمانوں کے لیے بہت اچھا تھا، اور وہ تھا کنورزیشن ٹو اسلام۔ جی ہاں، الیگزینڈر کا جب مقابلہ سعودی عرب سے ہونے لگا تو وہاں کے لوگوں کی جذبہ دیکھ کر اور جرأت دیکھ کر اور ثقافت سے وہ اتنا زیادہ انسپائر ہوا، اتنا زیادہ امپریس ہوا کہ اس نے وہیں مسجد نبوی میں کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن اس نے اپنے نام سے الیگزینڈر نہیں ہٹایا، کیونکہ الیگزینڈر کا مطلب ہے، میرے خیال سے الیگزینڈر کا مطلب سکندر ہوگا، اور کیونکہ جب ہم ہسٹری کے یہ الیگزینڈر 2 کہا جاتا ہے اسے، ہسٹری کا پہلے الیگزینڈر دا گریٹ جو ایک عظیم شخصیت تھی اور ایک بہت اچھے واریر تھے، اگر ہم ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو اس کا نام سکندر اعظم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم سکندر کہہ دیں گے۔ اور الیگزینڈر نے سکندر کے ساتھ خالد
اور اپنا پورا نام لگایا الیگزینڈر الخالد۔ یہ ایک عربی نام تھا۔ خالد کا مطلب سب کو پتہ ہے، خالد بن ولید، سب کو پتہ ہے خالد بن ولید ایک اسلام کا سب سے بہادر واریر، جس کی داستان آپ دا کوہستانی پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جن کو میں مینشن کر دوں گا، اور آپ دا ڈیتھ آف خالد بن ولید، آل فائٹس فاؤٹ، سب کچھ دا کوہستانی پر دیکھ سکتے ہیں، جو ایک بہت اچھا چینل ہے۔ اب ہم آتے ہیں الیگزینڈر کی طرف۔ الیگزینڈر نے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا نام تو چینج کر لیا، لیکن اپنا مائنڈ سیٹ وہی رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے سے یہ دنیا اس پر حاوی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اس نے فرانس کے اوپر اپنی 3200,000 میں سے 700,000 کی آرمی شپس کے ذریعے بھیج دی، اور وہاں پر ایسا تباہ کن حملہ ہوا کہ آدھا فرانس فتح کر لیا گیا، لیکن امریکہ نے ان کی بندرگاہ مکمل طور پر تباہ کر دی، جس وجہ سے الیگزینڈر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے نیوکلیئر بوم چھوڑنے کی دھمکی دے دی، جس وجہ سے امریکہ پہلے تو تھوڑا ڈرا، لیکن جب الیگزینڈر نے نیوکلیئر بوم پھینکنے کی دھمکی واپس لے لی تو انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، اور اس حملے میں دوبارہ بیکنگھم پیلس کو ہی نشانہ بنایا۔ بیکنگھم پیلس کو نشانہ بنانے کے ساتھ ہی الیگزینڈر کو اتنا زیادہ غصہ آیا، الیگزینڈر اس کو ہم خالد بھی کہہ سکتے ہیں، خالد کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ اس نے سیدھا وائٹ ہاؤس، پریزیڈینشیل ہاؤس آف امریکہ پر حملہ کیا، اور دا نیو یارک کا لبرٹی اسٹیچو پر بھی ایک ایسا زوردار حملہ کیا کہ اسٹیچو آف لبرٹی کافی بری طرح گر گیا اور سمندر میں ہی تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ کو بھی اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنی 10,000 یعنی 1 ملین سولجرز کی آرمی کو دوبارہ سے بندرگاہ پہ بھیجا، لیکن وہاں پر ان کا سامنا ہوا الیگزینڈر کے ہوائی جہازوں سے، اور ان ہوائی جہازوں سے پھینکے گئے نیوکلیئر میزائل۔ یہ میزائل نیوکلیئر بومز تو نہیں تھے، لیکن ایک میزائل تھے جو اتنے زیادہ خطرناک تھے کہ ایک ہی باری میں ان کی 5 سے زیادہ شپس تباہ ہو گئیں، اور ان کے پاس تھے اس ٹائم 20 شپس کی وجہ سے صرف ایک جہاز نے ان کے 500,000 سولجرز کو اسی موقع پر ہلاک کر دیا، جس وجہ سے امریکہ واپس وہ جنگ ہار گیا اور پیچھے ہو گیا۔ جب امریکہ پیچھے ہوا، الیگزینڈر نے فرانس کو دوبارہ دھمکی دی کہ کیا اب حملہ ہوگا، تو فرانس نے کہا اب نہیں ہوگا اور ہم ہار مانتے ہیں۔ جب انہوں نے ہار مانی، الیگزینڈر نے اس دفعہ کی ہار قبول نہ کی اور کہا کہ تمہیں لڑنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ تم جیت جاؤ۔ یہ بات کافی عجیب ہے کہ ایک بندہ جو آسانی سے جنگ جیت رہا ہے وہ دوسرے کو اور حوصلہ کیوں دلا رہا ہے، کیونکہ وہ اب مسلمان ہو چکا تھا اور اس کا دل اتنا پاک اور صاف تھا کہ اس نے اب سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ اتحاد کرا نہیں۔ الیگزینڈر نے ان کو دوبارہ سے دھمکی دے دی کہ اگر حملہ ہو گیا تو اس دفعہ پورا کا پورا فرانس جائے گا، جس وجہ سے فرانسیسی حکومت نے اپنی ہار کو تسلیم بھی کر لیا، اور برطانیہ نے ان کا آدھا حصہ لوٹ لیا اور چلے گئے، جس وجہ سے ان کی اکانومی واپس سے، یا اگر ان کی اکانومی پہلے یہاں پر تھی پھر یہاں آئی، تو اب ان کی اکانومی یہاں چلی گئی اور بھی اوپر چلی گئی، اور وہ 22 سے سیدھا 10th نمبر پہ آ گئے اور ٹاپ 10 میں ان کی جگہ مکمل ہوئی۔ اس ٹاپ 10 میں آنے کے بعد الیگزینڈر بہت خوش ہوا، اور 1896 میں نوبل مین وار ختم ہو گئی، اور نوبل مین وار ختم ہونے کے ساتھ ساتھ الیگزینڈر نے یونائٹڈ کنگڈم کو ایک زبردست سلطنت بنا دیا۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے ایک بہت زیادہ برا سال، 1897۔ یہ وہی سال تھا جس سال الیگزینڈر کے دادا، جن کا مجھے نام تو نہیں معلوم، الیگزینڈر کے دادا وفات پا گئے، اور
ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی ڈیتھ ہونے کے ساتھ الیگزینڈر کافی غمگین تھا، لیکن اس نے کافی دفعہ محنت کی تھی کہ وہ اپنے دادا کو اسلام کی طرف بلا لے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے فیملی ممبرز غیر مسلم کے طور پر اس دنیا سے جائیں. اور پھر آتا ہے 1898 جب الیگزینڈر اپنے کرکٹ کے فل پیک پر تھا، اور اس کے کرکٹ کی ویڈیوز ہم پھر کبھی ڈالیں گے، تو سبسکرائب. اسی وجہ سے الیگزینڈر اب کرکٹ کے بھی پیک پر تھا اور ایک مشہور کرکٹر بن چکا تھا. اور پھر اس کا دورہ ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی انڈین سب کانٹیننٹل میں، جہاں پر اس کے چچا کی حکومت تھی. جب وہ وہاں پر گیا تو اس کے چچا نے اس کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا، کیونکہ اس کا چچا جانتا تھا کہ اس کے ساتھ اگر اب تعلقات خراب ہو گئے تو بہت برا ہو سکتا ہے، کیونکہ الیگزینڈر اب ایک بہت طاقتور انسان بن چکا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر ایک جو یونائٹڈ کنگڈم کا نیشنل اینتھم تھا، یعنی God save our precious king، اس کے کافی سارے لیرکس چینج ہوئے. اس کے لیرکس چینج اس طرح ہوئے کیونکہ اس میں جو لائنیں آتی ہیں وکٹوریس، پہلے یہ تھا وکٹوریس. پھر الیگزینڈر نے، اور ایک اور چوائس، الیگزینڈر کو میوزک انجینئرنگ بھی حاصل تھی، اور وہ ایک میوزک کمپوزر بھی تھا، اور اس کا میوزک ایکٹرنگ کیریئر ہم ایک اور ویڈیو میں شروع کریں گے، اور وہ نیکسٹ ویک آئے گی. تو سبسکرائب. الیگزینڈر ایک بہت زیادہ عظیم آدمی تو بن چکا تھا، لیکن اب باری تھی نیشنل اینتھم چینج کرنے کی، اور جو اس نے یوں کیا، اس نے کر دیا پہلے یوں ہوا، لیکن پھر ہوا یوں ہو گیا. اور اس کو کرنے کی اصل وجہ تھی کہ اب اتنی ساری وکٹریز آ چکی تھی اور اتنی ساری جیت آ چکی تھی کہ اب الیگزینڈر کو لگتا تھا کہ اب ہم وکٹوریس ہیں. اور یہ لائن بھی اس نے الگ سے ایڈ کروائی، وکٹوریس. اس کے بعد شروع ہوتا ہے ایک نئی صدی، سال 1900. اس سال کو کافی اچھے سے منایا جاتا ہے، اور بیکنگھم پیلس کی رینوویشن بھی مکمل ہو جاتی ہے. اور آج کا اگر آپ بیکنگھم پیلس دیکھیں تو اس کے سامنے ایک اسٹیچو بھی ہوتا ہے، ایک گھوڑا سا بنا ہوتا ہے، فاؤنٹین لگا ہوتا ہے. یہ پہلے نہ تھا. یہ الیگزینڈر کا ایک مشہور، یا تو اس پہ گھوڑا ہے یا نہیں مجھے اتنا صحیح طرح نہیں پتہ، کیونکہ میں اتنا جانتا تو نہیں ہوں، مجھے ہسٹری اتنی نہیں پتہ. الیگزینڈر نے ایک ایسی سلطنت بنا کے کھڑی کر دی تھی کہ جس کے سامنے امریکہ بھی نہیں ٹک سکتا، فرانس بھی نہیں ٹک سکتا، جرمنی بھی نہیں ٹک سکتا. لیکن رشین امپائر، جس کے ساتھ ابھی تک کوئی بری چیز نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی تک الیگزینڈر کے ہاتھوں سے بچا ہوا تھا. اور یہ سب ان کی عقل مندی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الیگزینڈر کے پاس کتنے ہائی فائی سبسٹینسز موجود ہیں. اس کے بعد ہم سیدھا لینڈ کرتے ہیں سال 1813 پہ. یہ وہ سال تھا جب امریکہ نے بھی اپنا نیوکلیئر پروگرام آن کر لیا تھا، اور پھر سال 1913 کے آخر میں ہی انہوں نے بھی اپنی نیوکلیئر پاور ہونے کا اعلان کر دیا. اور یہاں ہوئی دا ڈکلیریشن آف دا نیوکلیئر پاور بائی نیوکلیئر بوم بائی امریکہ. امریکہ کے اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے امریکہ کو اور یونائٹڈ کنگڈم کو آپس میں کافی زیادہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ کمپیریزن یوز لیس تھا، کیونکہ امریکہ
جہاں پر ان کے سولجرز دن بہ دن گرے جا رہے تھے، اکانومی گری جا رہی تھی، وہیں دوسری طرف یونائٹڈ کنگڈم جو اوپر جا جس طرح یہ سب ہونے کے باوجود بھی امریکہ آج تک پیچھے نہیں ہٹا، اور ایک دفعہ ایک انٹرویو ہوا جس کے اندر انٹرویور نے امریکن پریزیڈنٹ سے پوچھا کہ I think you have to be afraid about the news about United Kingdom because they had more power than you, they had more soldiers than you, they had more bombs than you, they had more ships than you, they had more armed vehicles than you. What about your power, because you are the highest rank country, because کیونکہ امریکہ اس ٹائم سپر پاورز میں سیکنڈ تھا، نمبر 1 پہ تھی USSR سوویت یونین۔ سوویت یونین اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ سوویت یونین کے سامنے کھڑا ہونا یم پاسبل، بولے تو یم پاسبل۔ سوویت یونین اسی وجہ سے بھی الیگزینڈر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ الیگزینڈر کو سوویت یونین کی کافی ساری مشکلات کا پتہ تھا، اور اس نے سوویت یونین کی کافی ہیلپ بھی کی تھی۔ اس کے بعد ورلڈ وار 1 یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب الیگزینڈر سلطنت عثمانیہ دا اوٹومن امپائر کا دورہ کرتی ہے، اور یہاں پر سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کے بیچ اتحاد ہو جاتا ہے، پارٹنرشپ ہو جاتی ہے، اور مل کے گریس، یونانی تہذیب، گریک سویلائزیشن، گریس جو اس کے بالکل ساتھ ہی ہے، ایک طرح سے اس کا پڑوسی کہہ سکتے ہیں سلطنت عثمانیہ، ان کے ساتھ مل کے گریک فتح کر لیا، وہ بھی صرف اور صرف ایک رات میں۔ یہ ہے پاور یونائٹڈ کنگڈم کی۔ اس کے بعد ایک ایسی جنگ دوبارہ چھڑ گئی جو ورلڈ وار 1 کہلاتی ہے، اور اس جنگ میں آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی، خاص کر دوبارہ فرانس کی، کیونکہ فرانس نے دوبارہ سے پنگا لے لیا تھا، اور جب فرانس کو الیگزینڈر نے ایک اور دفعہ جب فرانس نے کہا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، تو ایک مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہوگی، کہ ایک مسلمان کو ایک سوئی سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ جب اس نے یہی کہا کہ آ مسلم از ناٹ بیٹن بائی آ اسنیک 2 times، یہ سن کے فرانس اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے اتنا زیادہ مدد مانگنی شروع کی، اور مدد مانگنے وہ کہاں گئے؟ میکسیکن امپائر، جو اس ٹائم 5th سب سے بڑی امپائر تھی۔ اسپینش امپائر کا تو ڈاؤن فال تب شروع ہوا جب 1880s میں، جہاں میں آپ کو پچھلی ویڈیوز پارٹ 1 میں بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا حملہ ہوا اسپینش امپائر پر، اسپینش امپائر کی کتنی بڑی نیوی گئی، اتنی بڑی نیوی گئی کہ ان کی اکانومی اتنی بری طرح کریش ہوئی کہ وہ سیدھا آ گئے 49th پر۔ پاور آف یونائٹڈ کنگڈم اتنی مضبوط سلطنت بن گئی، اور لیکن ابھی بھی الیگزینڈر برطانیہ کو نمبر 1 بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور اس کا یہ خواب ساتھ ساتھ فرانس کی وجہ سے بھی سچ ہو گیا، کیونکہ الیگزینڈر نے جب فرانس پہ حملہ کیا تو فرانس کا دوست پورچوگل اس نے الیگزینڈر کی نیوی پہ حملہ کیا، نیوی نے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا، ایک اور آرمی آئی، اور پرتگال بھی آکیپائڈ ہو گیا، پرتگال کو بھی فتح کر لیا گیا۔ پرتگال جو فتح ہوا اسپینش امپائر کا پڑوسی تھا، اسپینش امپائر کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے، اسپینش امپائر نے بھی ہاتھ کھڑا کیا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، بیل مجھے مار۔ اسپینش امپائر نے کہا، اسپینش امپائر کو بھی فتح کر دیا گیا، یوں یہ دوسری سب سے بڑی امپائر بن گئی۔ اور اس کے بعد تو اس کے لیے فتح کرنا اتنا عام ہو گیا، لیکن پھر برازیلین امپائر جو اسپینش امپائر کی دوست تھی، اس نے بھی الیگزینڈر پر حملہ کیا،
اس کے بعد آدھا برازیل بھی گیا، یوں یوں کرتے کرتے آہستہ آہستہ یمن وہ بھی گیا، فلسطین کا علاقہ وہ بھی گیا، ایجپٹ گیا، لیبیا، سیریا، جارڈن، یونان تو گیا ہی گیا، ایران بھی گیا، عراق بھی گیا، نارتھ کوریا گیا، ساؤتھ کوریا گیا، کنگ امپائر یعنی چائنا، تائیوان آدھا وہ بھی گیا۔ اتنے زیادہ کمپیریشن کر دیے کہ اس کے بعد 1930 کے اندر ایک اتنی بڑی سلطنت بن گئی کہ الیگزینڈر اس ٹائم کافی زیادہ عمر کا بھی ہو چکا تھا، اور اس کی عمر اتنی بھی نہیں ہوئی تھی، 70 سال کا ہو گیا تھا، اور اس ٹائم تک لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب اس کے کچھ سال ہی رہ گئے ہیں، پھر اتنی بڑی امپائر کو کون سنبھالے گا، اور اسی ٹینشن کے ساتھ پوری امپائر کے اندر یہی باتیں تھیں کہ اب کون بنے گا نیو کنگ، کون رہے گا، لیکن خدا کے کچھ اور پلانس تھے۔ اور پھر آتا ہے ورلڈ وار ٹو کے اندر جرمنی نازی اڈولف ہٹلر صاحب بھی پنگا لے لیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے اڈولف ہٹلر صاحب کو سوسائڈ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد ورلڈ وار 2 بھی جیتی جاتی ہے، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے دا موسٹ سیڈ نیوز آف دا ہسٹری آف یونائٹڈ کنگڈم۔ ارسلان کے الیگزینڈر کے لیے ایک ایسا وقت کا دورانیہ جس کے اندر اس کے اوپر اتنے ظلم ہوئے اور ایسی بغاوت ہوئی کہ اس کو پرتگال سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اسپینش سے بھی، یونان، اٹلی، فرانس، نازیز، جرمنی، برازیل، وینیزویلا، کینیڈا سے بھی، میکسیکا کے آدھے علاقے سے بھی، یمن، فلسطین سے، اور وہ تھا 1953 جسے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا، سبسکرائب فور پارٹ 2، پارٹ 3۔